خدا کی دھرتی پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں رہے، آفتاب تاباں بن کر اپنے علم و عمل سے روشنی بکھیرتے رہے۔ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیر نگریوں میں، ظلمت کے خوفناک صحراؤں میں علم و نور کی قندیلیں روشن کرتے رہے۔ کردار و عمل سے مخلوق خدا کے دلوں میں اپنی ایسی جگہ بنا لی کہ صدیوں تک لوگ ان کی محبت کو بھول نہیں پاتے، اور یہ لوگ شریعت و طریقت کا مظہر، گفتگو میں مٹھاس رکھنے والے، فقاہت و فصاحت سے مالا مال، اتباع سنت سے منور و معطر، علوم نبوت کے علمدار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام و خواص کی توجہات کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف و کمالات سے نوازتے ہیں کہ قلم و کرتاس ان کے تمام اوصاف سمیٹنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ انہی عظیم لوگوں میں میرے شیخ و مرشد، استاد العلماء، فخر سادات حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب بھی تھے۔ ایک پروقار چال، نورانی چہرہ، علم و عمل سے مالا مال، چلتا پھرتا کتب خانہ، عجز و انکساری کا پیکر، شفیق و خلیق شخصیت سے کے مالک، زہد و تقوی، علوم و معرفت کا خزینہ، جوں جوں دھیرے دھیرے مسند حدیث پہ جلوہ افروز ہونے کے لیے نکلتے، ہر خاص و عام کی نگاہیں اٹھ جاتی، سننے دیکھنے والے پکار اٹھتے، یہ تو ڈڈھیال والے شاہ صاحب ہیں، جو ہمارے استاد، محسن و مربی ہے، قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب 1953 میں سید محمد مسکین شاہ کے ہاں ہزارہ کے مشہور شہر مانسہرہ کے ایک قصبہ پنجول میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے ناظرہ قرآن پاک اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور اسی طرح بنیادی ابتدائی تعلیم گاؤں کے استاد مولانا احمد اور مولانا ایوب صاحب سے حاصل کی۔ چونکہ آپ کے خاندان میں کئی سالوں سے علماء نہیں گزرے تھے، اس لیے حضرت شاہ صاحب کا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص ہدف اور ذوق نہیں تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1953 کا سال ہزارہ بلکہ پورے پاکستان کے لیے مبارک سال ثابت ہوا، جس میں حضرت استاد العلماء، ولی کامل، شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب کا ورود مسعود مانسہرہ کے مشہور گاؤں جبوڑی میں ہوا۔ آپ نے جبوڑی میں مدرسہ عربیہ سراج العلوم کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کی شفقت و محبت، اصلاح نفوس کا جذبہ، عقائد و نظریات کی درستگی کا عزم مصمم پورے پاکستان کے لیے مرجع عوام و خواص بن گیا۔ گرد و نواح سے طالبان حق، وارثان علوم نبویہ جوگ در جوگ سراج العلوم جبوڑی کی طرف رخ کرنے لگے۔ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب بھی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سراج العلوم جبوڑی پہنچا دیا۔ ابتدائی 4 سال تک آپ نے تمام اسباق ولی کامل شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب سے پڑھے۔ البتہ کنز الدقائق اور نور الانوار حضرت مولانا عبد القیوم خطیب جامع مسجد مشرقی جبوڑی، ان سے یہ 2 کتب پڑھی، اور باقی ابتدائی 4 درجوں کی تمام کتب سید غلام نبی شاہ صاحب سے پڑھی۔
اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے مدرسہ محمودیہ قلعہ دیدار سنگھ گوجرانوالہ چلے گئے۔ درجہ رابعہ کی مساوی کتب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کے زیر سایہ پڑھی۔ 1970 میں درجہ رابعہ میں داخلہ کے لیے آپ جامعہ اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن چلے گئے۔ وہاں حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے زیر سایہ ہدایہ کا ایک جز مولانا فضل محمد مینگوروی سے اور ایک جز مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے، مختصر المعانی شیخ الحدیث مصباح اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ سے، ترجمہ قرآن مولانا محمد سواتی رحمہ اللہ سے، اور متنبی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1971 میں درجہ سادسہ کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی رحمہ اللہ کے مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ ایبٹ آباد کا رخ کیا۔ درجہ سادسہ کی تمام کتب حضرت کوہاٹی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1972 میں درجہ سابعہ کے لیے دوبارہ گوجرانوالہ جامعہ محمدیہ محمودیہ قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کیا۔ وہاں مشکات شریف مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے اور مولانا اللہ بخش صاحب رحمہ اللہ اور حافظ عبد الرحمن رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1974 میں دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور میں داخلہ لے لیا۔ بخاری شریف شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند و شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی، جبکہ ترمذی شریف مولانا موسیٰ خان روحانی الباجی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ ابو داؤد شریف ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر صوفی غلام سرور صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ مسلم شریف نائب محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ مسلم شریف کا جز ثانی محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی، اور تحاوی شریف مولانا جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ جبکہ عالم فاضل کا کورس جب مکمل ہوا تو دستار بندی ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ محتمم دارالعلوم حقانیہ رحمہ اللہ نے فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ نے حضرت استاد محترم شیخ الحدیث سید نور عالم شاہ صاحب کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آپ کے سر پہ دستار بندی فرمائی۔ دوبارہ دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ مدینیہ لاہور میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ وہاں کے اساتذہ سے سند حدیث اور اجازت حاصل کی، جس پر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے دستخط موجود ہیں۔ 1975 میں فراغت کے بعد 1 سال تک اپنے شیخ محسن اپنے استاد حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کے حکم سے انہی کی نگرانی میں سراج العلوم جبوڑی میں باقاعدہ تدریس کی ابتدا کی۔ 1976 میں حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نے اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈوڈیال کی مرکزی جامع مسجد میں بطور امام و خطیب بھیج دیا۔ 1980 تک آپ ڈوڈیال کی مرکزی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1981 میں مزید علم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں آپ نے ثانویہ کے تیسرے اور آخری سال میں داخلہ لے لیا۔ 1 سال ثانویہ اور 4 سال کلیۃ الشریعہ میں علمی سفر جاری رہا۔ یوں 5 سال مدینۃ الرسول میں قیام کا موقع مل گیا،
اور حضرت شیخ رحمہ اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مدینہ کی چھاؤں میں 5-7 سال مستقل رہنے کا موقع فراہم کیا۔ فراغت کے بعد مزید 2 سال مسلم ورلڈ لیگ یعنی رابطہ عالم الاسلامی مہد اعداد الائمہ مکہ مکرمہ میں بھی دین کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ چاہت تھی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ آپ جب سعودی عرب سے واپس اپنے شیخ و مرشد یادگار اسلاف سید غلام نبی شاہ صاحب کے پاس آئے تو اہل آن ڈڈیال کے پرزور اصرار و خلوص پر حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نے اپنے اس پیارے شاگرد کو دوبارہ ڈوڈیال کی مرکزی جامع مسجد میں بھیج دیا، جہاں حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب نے اپنے استاد ہی کے مشورے اور حکم سے دارالعلوم محمدیہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ یہ ادارہ میدان پکھل میں حفظ ناظرہ درس نظامی کی بہترین درسگاہ ثابت ہوا، جہاں سے آج تک سینکڑوں بندگان خدا حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور درس نظامی کی ابتدائی درجات کی تکمیل کے بعد ملک کے مختلف مدارس سے دورہ حدیث شریف کی فراغت کے بعد درس و تدریس، وعظ و نصیحت، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ آپ کے ادارے سے اللہ نے سینکڑوں ایسے لوگ پیدا کیے جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شعبہ بنین کے ساتھ ساتھ شعبہ بنات کا اجرا بھی اپنی زندگی ہی میں فرما دیا تھا۔ الحمدللہ بنین کے ساتھ بنات کا مدرسہ بھی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایک معیاری ادارہ ہے۔ تقریباً 250-300 کے قریب طلباء و طالبات قرآن و سنت سے اپنے سینے کو مزین و منور کر رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ کی قدیم عمارت کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ جدید عمارت کا آغاز بھی آپ نے خود اپنے دست مبارک سے فرما دیا تھا، اور جس کا تعمیری سلسلہ جاری ہے۔ دارالعلوم محمدیہ جدید مانسیرا سے شنکیاری جاتے ہوئے گیروال اسٹاپ سے دائیں جانب پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس جدید عمارت کے تعمیری سلسلے میں آسانی فرمائے، ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ یعنی سید نور عالم شاہ صاحب کو اللہ نے پاکستان کے علاوہ عرب علماء و شیوخ سے بھی علم حاصل کرنے کا موقع عطا کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی جامعات میں ہر وقت دنیا کے مختلف خطوں سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ان جامعات میں دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ان جامعات میں اساتذہ کی ترتیب بھی یہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف اطراف یعنی مصر، شام، سوڈان، عراق، لبنان، اردن وغیرہ کی بزرگ علمی شخصیات سے خدمات حاصل کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جامعات میں جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے عرب علماء عرب اساتذہ بہت زیادہ تھے، اور مختلف عرب اساتذہ سے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ ان شیوخ میں قابل ذکر جن سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ان میں الشیخ الدکتور علی محمد العمری اردن، الشیخ محمد احضر بن محمد مدنی، الشیخ عبد الرحمن بن الصالح محمد رحمہم اللہ قابل ذکر ہے۔
علوم نبویہ کے ساتھ ساتھ علوم عصری